اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی سبھی پیاری بہنیں؟ ابسا نہیں، سورۃ النازعات میں ہم لوگ جی یاد دلائیں کہاں تک ہوا ہے؟ میری آواز برابر آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی اچھا، الحمدللہ۔ اوکے جی، آج ہم لوگوں نے کہاں تک لے لیا ہے؟ پارٹ ہو گئے تھے اس کے نازعات کے۔ ٹوینٹی سیون سے شروع کرنا ہے آج؟ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں تک ہوا ہے، پیچھے جانا پڑے گا بس۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میٹنگ آ سے رہی ہے استاد؟ میٹنگ سے آؤٹ ہو گیا تھا ہم، اسی وجہ سے نیٹ ورک شاید پرابلم بتا رہا ہے ابھی۔ اوکے چلیں ہم لوگ شروع کریں گے۔ سورۃ النازعات ہے اور آیت نمبر 27 سے، جو کہ آپ کا نیکسٹ پارٹ ہے سورۃ النازعات کا۔ اوکے تلاوت لیتے ہیں اور پھر پیچھے سے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر
الإنسان ما سعى. یہ آیتیں جو ہیں وہ پچھلی سورہ سے عبسہ سے کافی ملتی ہوئی ہیں. اس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اور یہاں پہ طامۃ الکبریٰ ہے. اور اس سے پہلے بھی کچھ باتیں بیان ہو کے متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ، اس طرح کی آیات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں. تو چلیں، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں آپ لوگوں نے الحمدللہ 12 تک ورڈ میننگ بھی یاد کر کے اس کی بھیجی ہے. تو شروع سے ہی دیکھا تھا کہ قسمیں کھائی گئیں کہ فرشتوں کی، ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، یعنی کافر کی اور مومن کی روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم. اور سبح جو دیکھا تھا ہم لوگوں نے، تیراک، تیرنے سے مطلب تھا تیزی سے تیرنے والوں کی قسم. پھر ڈوب کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، نہیں دوڑ کر ہے، فالسابقات سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم، فالمدبرات امرا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کاموں کو کرنے والے، تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، یہ تھا. اور اس کے بعد پھر قیامت کا جو پورا ایک بات شروع ہو گئی وہ چلا آ رہا تھا کہ جس دن زمین ایسی ہو جائے گی، یوم ترجف الراجفہ، کانپنے والی زمین کانپے گی. پھر اس کے پیچھے قیامت آ جائے گی، یعنی زلزلے آئیں گے، پھر قیامت آ جائے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی آئے گی قیامت، بریکٹ میں جیسا کہ لکھا ہوا ہے. پھر دل، اس میں ہم لوگوں نے قلوب یومئذ واجفہ، دھڑکتے ہوئے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، خاشعہ کے بارے میں بولا ہوا تھا. تو کچھ نے الحمدللہ ہمیں روٹ ورڈ وغیرہ نکال کے بھی بتایا ہوا ہے. آپ سبھی نے اس کا نکالا، خاشع اور جھکا ہوا، ڈرا ہوا، جھکا ہوا، ایک عزت کے ساتھ جھکا ہوا وہ چیز آ رہی ہوتی ہے عین کے ساتھ جب آتا ہے. اور خشیہ میں خوف، خشیت وہ والا ہوتا ہے. اور ایک خاشع عین کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈر ہے اور ایک جھکا ہوا ہے، ہمبل آپ کہہ رہے ہیں، نیچے کی طرف ڈاؤن ٹورڈ. لیکن یہاں پر ابصار و خاشعہ سے بھی یہی مطلب ہے کہ زمین کی طرف ہی جھکی ہوئی ہوں گی آنکھیں ان کی، جھکی ہوئی ہیں، نہ کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا نا میننگ کہ اس کا خوف کیوں نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں نے بھی اس کو چیک کیا ہو تو امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور جن کا باقی رہ گیا وہ لوگ اسے کلیئر کر لیں، ڈھونڈے دیکھے تھوڑا سا. یقولون انا، وہ سب کہیں گے کافر کہ انا لمردودون. لمردودون اتنا بڑا ورڈ تھا جس کی میننگ تھی رد، اور وہ اس سے بنا ہوا ہے. اور لوٹانا، پلٹانا، ان کا کہنا تھا کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر سے لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم سڑی گلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے. انہوں نے کہا قالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، اگر ایسا ہوا تب تو یہ وقت، اس وقت تو بہت بڑا خسارہ ہوگا. پھر یہ اگر ان ساری چیزوں کا حساب کوئی مانگ لے جو کر رہے ہیں ان سب کا، تب تو خسارے میں پڑ جائیں گے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، زجرۃ واحدہ، زجرہ ڈانٹ، واحدہ ایک ڈانٹ ہوگی. تب لوگ فوراً ہی ایک میدان، کھلے میدان میں سب وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی تھی کہ یقیناً آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آ چکی ہے کہ جب انہوں نے، ان کے رب نے انہیں نبوت دی تھی اور طوا پہاڑ پر، وہاں پر وادی طوا جسے کہتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹ سے بات کی تھی ان سے. اذهب الى فرعون انه طغى، ان کو کیا حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور وہ حد سے بڑھ گیا ہے. اسے کہو فقل هل لك الى ان تزكى، کہ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، وہ اور اہدیہ کا، میں تیری ہدایت کروں، الى ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشى، تو ڈر جائے، اللہ سے ڈر رکھنے والا ہو جائے. فأراہ الآیۃ الکبریٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اللہ کے حکم سے. اس نے کیا کرا، فکذب وعصی،
اس نے جھٹلایا اور عصا نافرمانی کی. معصیت اگر ورڈ یاد ہو اردو کا، معصیت، اس میں گناہ کو ہی معصیت کہتے ہیں، نافرمانی کو ہی معصیت کہتے ہیں. تو وہ اسی سے ہی بنا ہوا ہے، صاد اس میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک، چلیں ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر کیا ہوا؟ ثم ادبر یسعی فکذب وعصا، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم پھر ادبر پلٹنا سے ہوتا ہے، مڑنا، منہ پھیرنا، ان سب سے. اور یسعی یعنی کہ سعی سے ہے، کوشش کی، جیسا لکھا ہے فساد کی کوشش کی. پھر وہ پلٹا اور اس نے فساد کرنے کی کوشش کی. جب یہ ساری باتیں ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ ایمان لے آؤ وغیرہ اور اللہ کا ڈر رکھو، جبکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب. تو بیٹھا تو نہیں، اس نے پھر کیا کیا کہ وہ پلٹا واپس اور فساد کرنے کی کوشش کی. نہیں، یسعی، کوشش کی، سعی سے ہے کوشش کرنا. جیسے کہ ہم بار بار آپ کو اسی کی مثال دیتے ہیں نا، کہ یہ صفا مروہ پہ جو سعیکم وغیرہ جو ہم لوگوں نے سب پڑھا ہے، صفا مروہ پہ بھی جو ہم یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہیں، اصل میں بی بی ہاجرہ نے جو کوششیں کر رہی تھی وہ پانی ڈھونڈنے کی، کتنی بار 7 بار ادھر سے ادھر انہوں نے صفا مروہ کرا تھا. تو وہ جو پانی کی کوشش تھی، اسی کے نام پر ہی صحیح ہی کہا جاتا ہے کہ صحیح کرنے جا رہے ہیں. تو نام بھی وہی ہے، اور صحیح کے معنی بھی کوشش ہی ہوتے ہیں عربی میں. تو وہاں سے آپ کو یاد رہے گا اگر کبھی بھی آپ کا آنا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے. ثم ادبر یسعی، اور پھر وہ پلٹا اور اس نے فساد کی کوشش کرتا رہا. فحشر فنادا، حشر جمع کرنے کی میننگ ہے، اسی لیے دیکھیں محشر کا دن کہا جاتا ہے اور جمع کرنا. فحشر، اس نے سب کو جمع کیا. فنادا، نادا مانے آواز لگانا، اس نے آواز لگائی. یہاں تک لکھا ہوا ہے کیا آپ لوگوں کا؟ ہمیں تو لگ رہا ہے 26 تک لکھا ہونا چاہیے تھا. چلیں لکھ لیجئے اگر کسی کا نہیں لکھا ہے. نادا پکارنے کو کہتے ہیں. جمع کیا سب کو اور پکارا، یعنی کہ اعلان کرنا چاہا، کچھ اعلان کیا. سو قال، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں. اعوذ باللہ. چل، تو جمع کر کے اس نے یہ سب کہا لوگوں کو. اس کی تفسیر پڑھیں گے. پھر ان سے 18، پھر اسے کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، یعنی کیا ایسا راستہ طریقہ پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، مطیع فرما بردار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے. وہ یہ راستہ ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اگر کوئی اپنا تزکیہ کرنا چاہ رہا ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہو، تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان گھر میں بھی ہونے کے باوجود اسلام کو قبول کر لے. ہم لوگ ہو سکتے ہیں ضرور کہ مسلمان کے گھر میں ہوں،
پیدا ہوئے ہوں، نام بھی مسلمان ہو، دکھانے کے لیے بار برقع بھی پہن لیتے ہیں، دکھانے کے لیے کیا مطلب ٹریڈیشنلی کہ بھئی ہے ایسے ہی ہے نا کہ یہ لوگ بس پردے کے لحاظ سے نہیں پہن رہے ہوتے، وہ ان کے گھر میں پہنا جاتا ہے اس لیے پہن لیتے ہیں۔ اب تو وہ باتیں بھی ختم ہو گئی ہیں کہ ان کے گھروں میں پہنا جاتا ہے، گھر میں بڑے پہنتے ہیں تو بچے نہیں پہن رہے ہیں، بیٹیاں نہیں پہن رہی ہیں، یہ نہیں بہو نہیں پہن رہی ہے وغیرہ۔ کیوں؟ ارے وہ ڈاکٹر ہے نا، وہ زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی ہیں، تو جو زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں وہ تو بالکل بھی یہ ساری چیزوں کو نعوذ باللہ، سوائے جن کو اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے وہ ہیں، ایسا نہیں کہ ہر کوئی، لیکن عام طور پر جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کے منہ سے یہ کہتے ہوئے الفاظ سنے کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یہ سب تو پرانے لوگ کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں آج بھی موجود ہے یہ کیا ہے۔ اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہوئے لوگ بھی ابھی کے زمانے میں ہی دیکھنے مل رہے ہیں۔ تو قیامت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت دور تو نہیں بچی ہے، آنے کو ہی ہے اور جلدی ہی اپنا حساب دینے والے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ گھر سے لے کے ہر ایک کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور کیونکہ بندوں کا حق بھی بڑی مصیبت بنے گا، تو تھوڑی سی چیز یہاں پر تھوڑا ہی فائدہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی کی بہت بڑی چیز بھی اللہ نہ کرے کوئی کسی کا گھر مار لے تو اس گھر سے کتنا فائدہ اٹھا لے گا، ہاں بھی رات کو سکون سے سو لے گا، یہ کر لے گا ایک دن، لیکن وہ گھر بھی مصیبت بننے لگ جاتا ہے، کبھی کچھ اس میں پریشانی آ رہی ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسوں سے کرائے پر ہی کہیں رہ لے، پریشانی کے ساتھ تھوڑا کم کھا لے، لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے کا گھر مار کر کے رہنا اور پھر مر کر کے چلے جانا اور بہت بڑی مصیبت اٹھانا، تو یہ ساری تکلیفیں جو ہے یہ بہت بڑا بوال بنے گی، جس کے لیے انسان بہت روئے گا، بہت پچھتائے گا، بہت افسوس کرے گا۔ لیکن بار بار قرآن نے بتا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں تک باتیں پہنچوا دی کہ بعد میں رونا، بعد میں پچھتانا، بعد میں افسوس کرنا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو ایسا دکھانا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کہیے کھڑے رہو میں کھڑا رہوں گا، آپ کہیے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں گا، آپ جو کہیے میں کروں گا، دیکھیے اب مجھے پتہ چل گیا۔ تو یہ بات پھر اس وقت بھی نکلے گی کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ کر کے اور پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم لوگوں نے سب نے جواب دیا تھا آپ ہیں۔ پھر واپس جب دنیا میں جب بھیج دیا تو اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ تو یہ باتیں جب کی انہیں نے یہاں پہ ریمائنڈ بھی کروائی تھی ہم سبھی کو، قرآن بھیجا، سبھی کچھ بھیجا، نبی بھیجے، اتنی بار سب کچھ بھیج کے کہ بھئی انسان ہے بھولنے لگ جاتا ہے، تو بھولا ہوا ہے، تو اس لیے یہ بھیجنا چاہیے۔ اس کو بھی جب ہم لوگوں نے ٹکرا دیا، نہیں کرا، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اس وقت بھی کہ دوبارہ بھی بھیج دوں گا، تب بھی تم ایسے ہی کر کے آؤ گے جیسے ابھی کر کے آئے ہو، بھول جاؤ گے پھر سے۔ تو وہ کہتا رہے نہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیے، میں تھوڑا صدقہ کراؤں، میرے پاس بہت پیسے تھے، میں تھوڑا ہی تھوڑا اگر کر دیتا تو میرے پاس اتنے بن جاتے یہاں پر، یہ وہ بہت ساری باتیں ہوں گی کہنے کو۔ اللہ نہ کرے کہ اس وقت یہ باتیں ہم لوگ، اور آج بھی یہی باتیں کر رہے ہیں نا، تو اللہ کرے کہ آج یہ باتیں اثر کر جائیں ہم سب پر۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا مومن مسلمان سلم، ایک تو اسلام یعنی سلامتی ان سب سے بھی ہے، دوسرا سرنڈر ورڈ میننگ اس کی آ رہی ہوتی ہے نا، تو کیا ہم سرنڈر کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو؟ سرنڈر ایک بہت ہی بہترین نام ہے۔ سرنڈر میں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ مجھے فالوور بن جائیں، یہ بن جائے، وہ سرنڈر کیسے ہوتا ہے کسی کو اگر معلوم ہے سرنڈر کرنا ہے کوئی چیز؟ یعنی کہ جب چور آتا ہے، وہی ہر بار اس سے پہلے بھی مثال ہو چکی ہے کہ جب کوئی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی چوری کر رہا ہو تو وہ پولیس ہوتا ہے، اسلام میں سے میننگ نکلتی ہے، مومن تو ایمان والے کو کہتے ہیں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہوئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اسلام کی میننگ اس طرح کی آ رہی ہوتی ہے، مسلمان اور اسلام میں یہ میننگ نکلتی، تو اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا۔
تو سرنڈر جب وہ دیکھیں آپ سالوں کی کمائی اس میں رکھی ہوتی ہے، وہ گن کے پوائنٹ پہ آپ سے کہتا ہے، تو جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی سب کو ایسے کھڑا کر دیتے ہیں، چپے ہاتھ اوپر کر لو، وہ ہاتھ اوپر کروا دیتا ہے، ہم ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے چابی دو، ہم چابی دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کہاں رکھا، ہم بتاتے بھائی یہاں رکھا، اس کا تھا نہیں، سب تو ہمارا تھا نا، لیکن وہ سختی سے وہ گن کے پوائنٹ پہ مار ڈالوں گا اس کے اوپر کر کے کرتا ہے، اور ہم لوگ سرنڈر ہو چکے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دے دیتے ہیں، اسے ہوتا ہے سرنڈر کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ذرا سا صحت لے لیں، کچھ لے لیں، ہم بہت زیادہ روتے گاتے ہیں، سرنڈر میں تو ہم کچھ چوں بھی نہیں کرنے، کوئی بول بھی دیتا ہے تو ہم لوگ اس کو بعد میں مارتے ہیں، کہتے ہیں ان کو جن کی زبان زیادہ چل رہی تھی اس کے سامنے وہ یہ بول دیا، انہیں نے وہ کر دیا، چپے کھڑے رہتے، دیکھا اس نے یہ کر دیا، اور یہ ہو گیا، اور وہ تو جب سرنڈر ہو تو انسان ہر بات مان لیتا ہے اور بغیر روئے گائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو جیسے اگر اللہ تعالیٰ اگر جو چیزیں ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں نا، اس کے پیچھے اگر بہت سختیاں بھی ہوتی ہیں کہ بھائی اتنا اتنا سختی کرنے کے بعد ملے گا یہ، کیونکہ اس کی ویلیو ہی اتنی ہے۔ دنیا میں ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز مل رہی ہو نا، وہ بڑی چیز ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھی اس کا رزلٹ بھی تو اتنا بڑا ملنے والا ہے، ابھی 30 یہ تو پریشانی ہوگی، برداشت کرو، دیکھو، جھیلو۔ لیکن اللہ کے یہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو زندگی بھر کی جنت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی کیسے جی رہے ہیں ہم، دیکھیں آپ اپنے آپ کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بغیر ہاتھ پیر کا بنا کے پھینک دیا، جاؤ تھوڑا وقت کاٹ کے آؤ پھر دیکھیں گے؟ کیوں نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں کیا نا، الحمدللہ۔ ان کی رحمتیں، ان کی محبتیں، ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اور الحمدللہ عزت سے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں ساری چیزوں کے، ایسی ہے لائف۔ تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے بنتے ہیں، آدھا اپنا چلائیں گے، آدھا اللہ کا مانیں گے، تو پھر اللہ نہ کرے وہاں اگر آدھا آدھا مل گیا، ادھر تو آدھا کچھ نہیں ہے، ٹوٹل اچھا ہے، ٹوٹل برا ہے۔ بیچ کا جو ایک حساب بنا کے ہم لوگ چلتے ہیں کہ تھوڑے اچھے ہیں، تھوڑے برے ہیں، کبھی زیادہ برے بن جاتے ہیں، تو ایسے ہی حساب ہے عام طور پر کہ تھوڑے اچھے رہتے ہیں، تھوڑے برے رہتے ہیں، اور پھر کبھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ کبھی بہت وقت آتا ہے کہ اگر کوئی کلاس والے ہیں نا، وہ لوگ کبھی زیادہ اچھے بھی بن جاتے ہیں، کبھی تھوڑے دن کے لیے تہجد، تھوڑے دن کے لیے کچھ روٹین بنا لیتے ہیں، پھر سے بگڑ جاتی ہے۔ یہ عام کوشش کرنے والوں کی ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں معلوم ہونا تو پھر دل اور لگ جاتا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ پورے اچھے کی طرف جانا ہے۔ تو کیا کوئی انسان پورا اچھا کی طرف ایزیلی جا سکا ہے؟ جانے والا کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی کوششیں قبول ہونے والی، سچے دل کی کوشش۔ تو شیطان آ کے کہتا ہے کہ کون پورا اچھا ہو پایا ہے، صحیح ہے، ایسے ہی چلنے دو، یہ ہے وہ ہے وغیرہ۔ تو پورے اچھے کی کوشش کرنا اور پھر ایفرٹس، یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ اس میں بیچ میں غلطیاں ہوں گی، ہاں ہوں گی، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ جیسا کہ ایک کوئی کتاب پڑھے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دن میں گناہ کر لیتے ہیں اور رات میں وہ والی تسبیح پڑھ لیتے ہیں 100 بار جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو کسی عقل والے انسان کے پاس بھی ہم کہیں نا کہ آپ نے یہ آفر دیے ہیں، تو دن میں ہم لوگ ایسے سے کر لیتے ہیں، پھر رات میں آپ کا یہ کام ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہوا تھا کہ تم پریشان نہ ہو یا تم کو تھوڑا سختی کم ہو، ٹھیک ہے ہم پھر یہ بھی ہٹائے لے رہے ہیں۔ تو اپنے ہی ہاتھ سے اپنے مصیبتیں جمع کرتے ہیں اپنے لیے، ہم خود ہی انسان۔ اللہ توفیق دے سمجھنے کے۔ تو اس کو پوچھا گیا کہ تمہیں ایسے راستے دکھاؤں جو تمہاری اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ کے مطیع ہو جاؤ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور تمہاری ہدایت کروں اور اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ عقاب مانے عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، عقاب مانے ایکچولی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہو۔ اللہ کا خوف کس کو ہوتا ہے؟ ہر ایک کو ہوتا ہے؟ نہیں، جو ہدایت کی طرف چلنے والا ہو صرف اسے ہی اللہ کا خوف ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے۔
اور بڑی ہدایت، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، وہ قرآن ہے۔ تو ایکچولی قرآن پر جو چل رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ہی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قرآن اور حدیث، قرآن کی ڈیٹیل ہی حدیث ہے۔ تو مین جو ہمارا پارٹ ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، وہ قرآن ہے۔ اللہ ہم سب کو پورا قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ بڑی نشانیوں میں سے اپنی صداقت و دلائل پیش کیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، مثلا ید البیضاء، وہی جو ہم نے بتایا تھا کہ ہاتھ، ید مانے ہاتھ، بیضاء مانے سفید، جو ان کا ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا تھا وہ، اور عصا، عصا ان کی لاٹھی، ایسا لاٹھی کو کہتے ہیں عربی میں۔ بعد کے نزدیک آیت 9 نشانیاں ہیں، وہ بھی آیت 9 میں بھی ان کو الگ الگ جو ہے وہ فرعون کے ساتھ معاملہ جب چلتا رہتا تھا تو بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی تھی کہ ایک دفعہ خون کی بارش اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں ایسی سی بہت ساری چیزیں جو تھی وہ ہویا کرتی تھی۔ تو جب یہ چیزیں سنبھلتی نہیں تھی، پھر وہ فرعون آتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ چیز ختم ہو جائے، یہ پریشانی جو چل رہی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ لیکن وہ جھوٹ بولتا تھا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دیتے تھے، وہ جو پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، پھر وہ مکر جاتا تھا اور کچھ ایسی بہانہ بنا لیتا تھا کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس وجہ سے ہو گیا وغیرہ۔ تو ان کی کافی اچھی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہوتی ہے، بچوں کو بھی اگر بتایا سنایا جائے، قصہ ہوتا ہے تو اچھا پسند آتا ہے، بچوں کو بھی شوق آتا ہے، خود بھی دیکھیں جانے، ڈیٹیل نکالے کہ کیا کیا ہوا تھا، کیا زمانہ چل رہا تھا۔ چلیں، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى، پھر فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر جھٹلایا اور نافرمانی کی، لیکن ان دلائل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ تکذیب اور نافرمانی کے راستے پر ہی گامزن رہا، چلتا رہا، جھٹلاتا رہا اور نافرمانیاں کرتا رہا۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا اور فساد کی کوشش کی۔ اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا، مطلب نہیں مان رہا تھا، اتنے پر ہی نہیں رکا تھا، بلکہ اس نے کیا کیا، بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ جادوگروں کو جمع کیا۔ یہ بھی قصہ آپ سبھی کو اگر معلوم ہو، یہ بہت جادوگروں کا زمانہ تھا، بہت بڑے بڑے جادوگر تھے فرعون کے پاس، تو اسی کے اوپر ان کو وہ یہ بھی کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بڑا جادو ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سارے جادوگروں کو جمع کریں گے اور مقابلہ کروائیں گے موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ بھی قصہ کئی بار قرآن میں آیا ہوا ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈر رہے تھے بہت، اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا، ان کو بھروسہ دیا کہ ہیں ہم ساتھ میں۔ پھر جادوگروں نے پوچھا کہ آپ پہلے جادو اپنا کریں گے یا ہم پہلے کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ شروع کرو۔ تو ان لوگوں نے کچھ جادو کرے، بہت بڑے بڑے سانپ یہ وہ بن کے اور ایسے دکھنے لگے سبھی کو۔ فیلڈ میں جمع کرا بھی یہی تھا، اس نے جمع کرا تھا سب کو اور یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے، اور اپنے بہت بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ میٹنگ میں بٹھا کر کے کہ تم لوگ یہ کر لو گے۔ تو اس نے کہا ہاں، ہم لوگ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے، ہم لوگ کر لیں گے۔ اور یہ ڈیل بھی ہوئی کہ اگر ہم لوگوں نے کر لیا تو آپ کیا کریں گے۔ پھر فرعون سے پوچھا تو اس نے کہا تو ہمارے مقرب لوگ میں ہو جاؤ گے، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہمارے قریبی لوگ میں تم کو شامل فرما لیں گے تم سب کو۔
تو سب کو جمع کیا کہ دکھاؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کے، تو یہی ہے فحشرہ، سب کو جمع کیا. تو پھر سب کو جمع کر کے یہ ساری باتیں جمع کرنے کے بعد اس نے یہ پورا میٹنگ بٹھا کے سب کے سامنے جادوگروں نے اس سے پوچھا. پھر جب بات آتی پورا اس نے شروع کرا ایسے مقابلہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ پہلے ڈالو. پھر جب انہوں نے ڈالا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سے چھڑی پھینک دی. اللہ تعالیٰ کے حکم آیا کہ تم چھڑی اپنی ڈال دو. جیسی انہوں نے چھڑی ڈالی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. اور وہ سارے جو جتنے جادو تھے سامنے، جو جو سانپ تھے، جو بھی جادو تھا، وہ سب کو جادوؤں کو کھا گیا. وہ یہ معاملہ دیکھ کے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ سب سے بڑے جادوگر تھے. وہ لوگ ایمان لے آئے، کافی سارے اس میں سے ایمان لے آئے. اور وہ لوگ جو نا آمنتو بربی موسیٰ ایسے کر کے، اور فرعون پھر ان کے اوپر بھی ناراض ہوا. اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی فرعون جو ہے وہ نہیں بدلا تھا. دیکھیں آپ، بہت بہت نشانیاں دکھائی گئی تھی اسے، اور بہت بڑا ضدی اور بہت بڑا ایک عجیب انسان جو تھا وہ فرعون تھا. تو انسانوں میں سے ایسے انسان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے میں سے ہیں جو، تو اتنا سب ہونے کے باوجود اس نے کہا کہ میرے مجھ سے بغیر پوچھے تم لوگ ایمان لے آئے، یہ وہ. تو ان کو بھی سزائیں دی، ایک ہاتھ کاٹ کے، ایک الٹے ہاتھ کاٹا ہے تو سیدھا پیر، ایسا مطلب مخالف ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ کا ہاتھ اور ایک پیر ایسے کاٹ کر کے سولی پہ ٹانگ دینا. ایسا اس کے جو ہے نا وہ زیادہ تر سزائیں دینے کا طریقہ ہوا کرتا تھا، اور بری بری سزائیں اس کے پاس ہوا کرتی تھی. سولی پہ ٹانگنا تو عام تھا کہ بس زندہ انسان کو ایسی ہاتھ پیر جو ہے وہ لکڑی میں ٹھوک کر کے بیچ بازار میں ٹانگ دیتے تھے، اور لوگ ڈرتے تھے اس سے، اور وہ بیچارہ تھوڑا تھوڑا کر کے مر جاتا تھا، ایسے دردناک موت دیا کرتا تھا. تو خیر یہ سارا تھا کہ اس نے جمع کیا، اور یہ ساری باتیں ہو کے، اور پھر آخر میں اس نے پھر یہی سب بتایا کہ سب کو سزائیں دینے کے بعد کہ فقال انا ربکم الاعلی، میں نے کہا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. میں جس کو زندہ کرنا چاہوں زندہ کر دوں، میں جس کو مردہ ایسے کر کے اس نے کہا. 2 لوگ تھے کہ ایک کو زندہ چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھا میں نے اسے زندگی دی، اور ایک کو مار ڈالا، کہا دیکھا میں نے اسے موت دی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. تو میں نے اس کو زندگی دی اور میں نے اسے موت دی، جبکہ وہ خود سے پہلے سے زندہ تھا، اللہ نے اسے زندہ کرا ہوا تھا. یہ زندگی دیتے تو یہ مردہ کو زندہ کر لیتے، یا پھر خود ہی کہیں سے پیدا کر لیتے، تب پتہ چلتا. ان سے بہترین باتیں ہوتی تھی. قرآن میں بہت سارا ہے ان کا قصہ، جب آپ پڑھیں اور یہ قصے آ جاتے ہیں تو بہترین ایک جوڑ ملتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی، پھر یہاں پہ یہ بات ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو فی الحال 30 پارے میں جو تھوڑا بہت آیا ہوا ہے وہ یہی کہ اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض نہیں کیا، بلکہ زمین میں، آیت نمبر 22، زمین میں فساد پھیلانے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ صحیح کرتا رہا. چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، پھر سب کو جمع کیا اور اعلان کیا تو کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اپنی قوم کو یا قتال و محاربے کے لیے، اپنے لشکروں کو یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا. یہ جب کہاں اس نے جمع کیا، اپنی قوم کو جمع کیا، یا اپنے جو اس کی وہ تھی آرمی، اس کے پاس جتنا بھی فوج تھی ان سب کو جمع کیا، لشکر کو اپنے، یا پھر سارے جادوگروں کو. یعنی جمع اس نے اتنی جگہ کیا تھا اور اتنے لوگوں کو کیا تھا. یہ سب کو جمع کر کے اس نے کیا کہا، اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہوئے، ضد پر اپنے آپ کو جمے رہنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوت اعلیٰ کا اعلان کیا. اپنے آپ کو اعلیٰ ربوت، رب میں تم سب کو پال رہا ہوں، تو وہ اعلیٰ میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، اس بات کا اس نے
کھلا کھلا اعلان کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ گئی. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. کیا ہوا کہ سو اخذا مانے پکڑنا ہوتا ہے. خود یا یہ ورڈ اس سے پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے کیونکہ ہم مثال یہ دے چکے ہیں اس سے پہلے. یہاں پر عام طور پر جب کسی کو کوئی چیز ہم لوگ پکڑا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خود. خود کہتے ہیں دال کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر بات کرنے پر دال کو بھی دال کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حروف لثویہ ہے نا, زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتا ہے. تو عامیہ بات کرنے پر یہ لوگ دال کو دال نہیں پروناؤنس کرتے ہیں, دال ہی کہتے ہیں اس کو. تو خود کہتے ہیں خود. تھوڑا سا یہ زبان کی نوک کے ساتھ اور پراپر وہ نکالنا رہتا ہے نا, زبان کی نوک سے ہوتا ہے زال, تو اس کو نہ کہ تو شروع میں ہم نے کہا یہ کیا خود کہتے ہیں یہ, اور پھر پتہ چلا اچھا کہ آخذا مانے کرنا ہوتا ہے, لینا کوئی چیز پکڑ لیں اگر آپ تو اس کو کہتے ہیں. تو کسی دوسرے کو آپ کو کہنا ہو تو آپ آرڈر فارم میں کہیں گے خود خود پکڑو اس طرح سے. فَأَخَذَهُ مانے اسے, تو پکڑ اللہ نے اسے پکڑ لیا. نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. نکال تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں. اوکے, نکالا کا ورڈ آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے؟ عذاب. جی نکالا میننگ کیا لکھی ہوئی آپ لوگوں کے پاس؟ عذاب. صحیح, نکالا یعنی عذاب میں, تو لکھیں عذاب. چنانچہ پکڑ لیا اللہ نے اسے. میم سزا لکھی ہوئی ہے, سزا ایک مثالی سزا سزا. چلو عذاب ہے, سزا ہے, جو بھی آپ کو ایزی لگ رہا ہو وہ آپ لکھیں. اس کے آگے بریکٹ میں کر کے سلیش لگا کے لکھ لیں. عذاب بھی اس کی میننگ آتی ہے عذاب. تو فا میں آپ دیکھیں چار چیزیں دکھ رہی. فا الگ کیجئے, اخذ الگ کیجئے, ہو کو الگ کیجئے, اللہ کو الگ کیجئے. تو 4 ورڈ کی میننگ آپ کو نیچے لکھنی ہوگی. تو پکڑ لیا اسے اللہ نے, نکالا عذاب میں, الآخرت والاولی, آخرت کا بھی عذاب اس کو اللہ نے دیا, دینے کے لیے پکڑا. اولا, اولا دنیا کو کہا جاتا ہے, یعنی جو آخرت سے پہلے ہے, یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا. تو اس کا انجام ہم سبھی کو معلوم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بنا دوں گا. تو آج بھی وہ میوزیم میں سجا ہوا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہنے والا شخص آج وہاں ممی بنا ہوا پڑا ہوا ہے. لوگ اس کو دیکھ کے سزا اور سزا جی نکالا ایک مثالی سزا لکھی ہوئی ہے, تو کیا مطلب ایک ایگزامپل بنا دیا یہ ہاں خالی جی سزا؟ جی, جیسا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کر دیا تھا نا کہ وہی بنا دیا تھا کہ نکال یہ عام عذاب یا عام سزا کے اوپر نہیں ہے, ایسی سزا جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا دیا تھا کہ اب اس کو میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا. تو پھر ایسی سزا دی تھی. سزا اس کو اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے لیے مطلب یہ سزا ایک مثال تھی. ہاں, آپ اگر جملہ اس طرح سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کہ ایک مثالی سزا اس کو دی گئی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے, عبرت والی سزا اس کو دی گئی دنیا اور آخرت کے. تو اس کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس سے غضب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ایزی جملہ بن رہا ہے اور یہی ہی حال ہے آج, یہ ہے حال. تو لوگ سبحان اللہ اگر پڑھیں اللہ کی باتوں کو کیسا کلیئر آنکھوں سے سامنے پاتے ہیں کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ اس سامنے ہوا ہوا دکھ رہا ہوتا ہے. الحمدللہ ایمان لانا بہت آسان ہے, پتہ نہیں کیوں اور کہاں ہم بھٹکتے جاتے ہیں. کہ بعد میں جب ہوگا کہ کبھی دیکھیں آپ ایگزام آ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں اچھا خاصا ٹائم بھی تھا اور سمجھ میں بھی آتا تھا, تھوڑا سا اور کرتے تو یہ مل جاتا, وہ کر لیتے, یا ہمیں نیا کلاس مل جاتا, یا ایگزام
تو وہ بعد میں پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹائم تھا. لیکن جو اللہ نہ کرے جنت میں اگر اس طرح کا کچھ ہو گیا وہاں پر تھوڑا بہت، تو بتائے کتنا افسوس ہوگا. جب ہم لوگ کو تھوڑے مارکس کم آ رہے ہوتے ہیں تبھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا خاصا وقت ہے، وہ بھی سورہ دیکھ لیتے، یہ بھی پڑھ لیتے تو اچھا ہو جاتا، اور نہیں کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر وہاں کا کتنا بڑا، واقعی ایسا افسوس ہوگا، انسان ناخن چبانا شروع کرے گا، انگلیاں چبا جائے گا، ہاتھ چبانا شروع کر دے گا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. اللہ ہم سب کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے. آمین یا رب. تو ایک مثالی عذاب میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. ان بے شک، فی ذلک، فی معنی میں، ذالک معنی اس میں، دیٹ ہوتا ہے اس میں، لگ بھگ آئے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا تھا اس میں لعبرہ، عبرہ عبرت ہی ہے. لام جو ہے وہ البتہ ضرور کہ بے شک عبرت ہے. لمن یخشی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اور تھوڑا تھوڑا سن کے کافر سن لیتے ہیں نا، تو کئی سارے کافر ایسے ہیں جو پورے پورے پلٹ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کلیئر تو لکھا ہے، اور پھر وہ سرپرائز ہوتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے. ایک کوئی ایمان لایا اور اس نے پھر اس بات پہ کوشش کی کہ جو مسلمان ظاہر اپنے آپ کو دکھاتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں قرآن کے. اس نے کہا کہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اس نے بہت ہی کوشش کی کہ جو قرآن میں ہے، پھر میں اس کے اوپر مسلمان ہوا، اور پھر اس نے یہ کوشش کری کہ جو جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے مسلمان بنے، تھوڑے ہی بنے. الحمدللہ اس نے پھر جو کلاسز اور جو اس نے پڑھایا لکھایا، کیونکہ جو کوشش کر کے آگے بڑھ کے آتے ہیں نا وہ واقعی سچے ہوتے ہیں. ہم لوگ کی طرح دیکھیں گے محنت کر بہت پڑھ لی ہے، اچھا تو کر لیں گے، اچھا تو پورا سال نکل گیا، اچھا تو ایسے نہیں ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں اور 1-2 سال میں آپ دیکھیں اسکالر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں. 1-2 سال ہی لگتے ہیں، اور ایکچولی اتنا ہی ہے دین میں. اگر آپ محنت کریں نا اتنا ہی ہے. آپ اگر کورسز ڈال لیتے ہیں تب تو الحمدللہ 7 سال کا ایسے کورسز چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑی پڑھائیاں کر کے اگر آپ بتانے والے بن جائیں نا تو ہاں 2 سال کے اندر آپ مائک پکڑ کے اور دین کے بارے میں بتانے والے ہو سکتے ہیں، اگر واقعی ہم سچے ہوں اپنے کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں کرنا ہے، ہمیں معلومات نکال. ان لوگوں کو تو سب گفٹیڈ ملا ہوا ہے تو کسی چیز کی ویلیو نہیں ہے، اور کر تو رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو بہت اچھا کرنے والا بنایا، جو کہ واقعی اچھا ہے، محنت والا، محنت کرنے والا بنایا. تو ہر چیز محنت سے ملتی ہے. گھر بیٹھے آپ کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے، دیکھیں شوہر کتنی محنت کرنے جا رہے ہیں. کتنی جگہیں تو یہ آزمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ شوہر کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہو گئی، وہ جاب پر جانے والے ہی نہیں بچے. بیویاں کما رہی ہیں ماشاء اللہ، اور اچھا چل رہا ہے گھر. بچی ان کے ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں، یہ ہے وہ، بوٹیک کھول لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور محنت. تو اللہ رزق بھیجنے والے ہیں. تو ایسے نہیں، تو ایسے مطلب چل رہا ہے یہ ساری چیزیں. لیکن جہاں نہیں چلا رہے ہیں اس میں ہم کو معلوم ہے کہ شوہر نہیں کما رہا تو بیوی کو کمانا ہے، یعنی کہ ہاتھ پیر مارنا ہی مارنا. دین جو ہے وہ بس بیٹھے بیٹھائے مل جاتا ہے ہم سبھی کو. اس میں کسی میں کوئی ہاتھ پیر نہیں مارنا، کوئی محنتیں نہیں کرنی، اور کوئی جو کر بھی رہا ہے نا اسے ایکسٹرا برڈن سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. آنے والے بھی زبان کھول کے کہہ جاتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کیا مصیبت پال رکھی ہے. نعوذ باللہ یہ الفاظ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے. وہ کہتے ہیں بس جھاڑو پوچھا کر لو، کھانا پکا لو، جنت ہے. شرک کرتے پھرو، یہ کرتے پھرو. ہاں ان چیزوں میں بہت اللہ نے رکھی ہے، بہت ساری ہے اس میں گفٹ ہے، بہت سارا اجر ہے کہ ہم گھر کو سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں. نعوذ باللہ بچوں کی تربیت تو بھی ویسی نہیں کر رہے نا جیسے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. اور یہی چیز اگر ہم کلاسز کرتے ہیں تو کیا ان چیزوں کو کوئی چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، ایڈجسٹ ضرور کرنا پڑتا ہے. تو اس کا پھر طریقہ دیکھیں آپ بدل جاتا ہے. جو پہلے چیزوں میں برا لگتا تھا کہ اب بوڑھی ساس ہیں، ان کا مزاج ایسا ہے، کیوں برداشت، اب تو ایسا لگتا ہے یہ سب چیزوں میں اجر ہے. ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ کوئی اف نہیں کہتی، اس کو خوشی ہوتی ہے. زبردستی کانٹے چباتے نہیں پھرنا ہے، لیکن
اگر کچھ ہو جائے تو وہ پہلے کی طرح ادھر ادھر تڑپنا بھاگنا اور سر پھوڑنا یہ سب نہیں کرتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ میرے رب کی طرف سے رزق آ جائے گا, یہ میرے لیے خیر ہوا. چاہے آنکھ سے دیکھنے میں اس کو کانٹا چبھا ہو, چوٹیں لگی ہو, جو بھی ہو, لیکن اس کو جب اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ خیر ہے میرے لیے, آگے اس کا رزلٹ اچھا ملنا ہے, تب ہم آپریشن کرا کے اور سب ساری چیزیں کرا کے تیار ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے خوشی خوشی کہ آگے پھر ہم اچھے ہو جائیں گے, آگے اچھا ہونے والا ہے میرے سے. تو بس اتنی سی مثالیں جو ہے وہ اگر ہم آخرت کے لیے سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں چھوڑنے پر خوشی ہو. یہاں تو دکھ ہوتا ہے نا, لوگ آ کے بیچاری کہہ کے چلے جاتے ہیں, اپنے رات دن خراب کر لیے ہیں, رات دن دیکھو پین کاپی لیے بیٹھی رہتی ہیں, یہ ہے وہ. تو اللہ نہ کرے آیتیں ہیں ایسی کہ آخرت میں پھر صوفوں پہ بیٹھ کر کے ان سے ہم مومن پوچھے گا نا کہ تم تو ایسا کہتے تھے, اور آج تم کو نہیں پتا تھا کیا کیا ضروری تھا, جو ہم لوگ کر رہے تھے وہ ضروری تھا. تو آج اسے دیکھ کے انسان پوچھے گا. ایکچولی کافر کے لیے تو خاص کر ہے, هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون, میں علی الارائک کی صوفوں پر بیٹھ کر. اور بھی کافی سارے ایسے ہیں جن کو بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ کون بیچارہ ہے. تو اللہ نہ کرے کہ بعد میں ان کو پتہ چلے, اللہ کرے کہ دنیا میں وہ بھی سمجھ جائیں جو ہمارے دوست, ہمارے قریبی جو بھی ہیں, اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کے پڑھیں تو کتنا اچھا ہو نا. جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں اسی کو عبرت ملے گی, ہر ایک کے لیے عبرت نہیں ہے. اللہ کا ڈر لانا ہے. اللہ کا ڈر کیسے لانا ہے؟ کل پرسوں کوئی ایک جملہ تھا, اس میں تھا کہ موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے, موت دینے والے سے نہیں ڈر رہا. سبحان اللہ. تو موت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, موت زندگی وہ انہیں نے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں. تو اگر واقعی موت سے ڈر لگتا ہے تو جس کے ہاتھ میں سارا پاور ہے اس سے ڈرنے لگے نا, ان کی نافرمانیاں چھوڑ دیں. اور اب یہ قصہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ گھر جائیداد یہ وہ اتنا, اس میں ہر کوئی پھنسا ہوا دکھ رہا ہے. مال جو فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے واقعی بہت بڑا فتنہ ہے. تب تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ جن کے پاس مال کم ہے یا غریب لوگ ہیں وہ 500 سال جنت پہلے چلے جائیں گے امیروں سے. امیروں کے پاس بہت فتنہ ہے, وہ گھر ہیں تو وہ ہم نے بنایا تھا اس لیے وہ نہیں دے رہے ہیں, وہ یہ تو وہ کہہ گئے تھے, یہ تو وہ کر گئے تھے, بہت سارے. اور ایک نہیں, ہر کوئی پھنسا ہوا دکھ رہا ہے لیتے وقت. تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ہاں ہم تو ایسے کریں گے, لیتے وقت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا پورا ہاں نہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے. دینے کے وقت جو ہے نا بہت بڑے ریزنز ہیں کہ اس میں تو میں نے بھی پیسہ لگایا تھا اس وجہ سے یہ میرا ہوگا. آپ کے گھر پہ آپ نے پیسہ اگر لگایا تو کیوں وہ آپ کا ہو جائے گا؟ نہ لگاتے باپ پہ پیسہ پھر ایسے ہی تھا تو اسی وقت اپنا گھر بنا کے لگانے لگتے. نعوذ باللہ. یعنی ہر کوئی پھنسا ہوا دکھتا ہے اس کو. اللہ توفیق دے کے لین دین, حق دینے حق لینے, ان سب میں ہم سب کلیئر ہوں. اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کر رہی سوائے چند کو چھوڑ کے. تو ایک فتنہ نہیں ہے. اب یہی بات آتی ہے نا کہ آخرت کے قریب بہت اتنے فتنے ہوں گے, اتنے فتنے ہوں گے کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے بچ جائیں, یہاں سے بچ جائیں, پھر لگتا ہے ارے اس میں تو پھنسے ہی ہوئے ہیں, ہاں یہ تو یہ اس سے کیسے نکلیں گے. پھر اس کے پیچھے وہ بہت زیادہ دعائیں کریں سب کے لیے, اپنے لیے, پورے آنے والی ضرورت سبھی کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. ہر مصیبت پریشانی میں ان مصیبتوں کو سمجھیں, دیکھیں کہاں کا انسان پھنستا چلا جا رہا ہے. پڑھائی سے لے کے, بچوں کی تربیت سے لے کے, حق دینے سے لے کے, حق لینے سے لے کے, ہر چیز میں مصیبت آئی پڑی گی. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, ہمارے بچوں کے لیے, ان کی ضرورت کے لیے. آمین یا رب. پھر بہترین آیات شروع ہوئی. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. انتم مانے کیا, انتم مانے تم سب, اشد مانے زیادہ یعنی شدید, سخت, جو بھی آپ لکھنا چاہیں مشکل لکھی. خلقا تخلیق کرنا, پیدائش پیدا کرنا. ام مانے یا ہوتا ہے, اور ام چلتا ہے جیسے اور ادھر چلتا ہے نا اپنے پاس, ویسے ہی یہاں پر حمزہ کے ساتھ ام آتا ہے آگے دوبارہ میں. یا السماء آسمان,
دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پیارے پیارے انداز سے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. انہوں نے ایک ایسی مثال دی جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم سب کو پیدا کرنا مشکل ہے، انتم اشد خلقا، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام یا آسمان کی، بناہا، اس کو بنانا، اس کا بنانا. اللہ تعالیٰ کے لیے نہ آسمان بنانا مشکل ہے نہ انسان بنانا مشکل، کچھ بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی انسانی دماغ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتنا بڑا آسمان میں نے بنا دیا بغیر پلر کے، سالوں سے، کروڑوں سالوں سے چلا آ رہا نا، 1-2 سال کا نہیں ہے. وہی خوبصورت کلر، وہی خوبصورت بادل، کہیں سے آسمان کا کوئی پلر جو ہے وہ ٹکڑا نیلے کے بجائے کالا نہیں ہو گیا ہے کہ بھئی کلر فیڈ ہو گیا. ہمارے گھروں میں دیکھیں سال بھر میں کلر فیڈ ہو جا رہے ہیں، اور سورج جو نکل رہا ہے اس کی وہی چمک ہے، سبحان اللہ. تو آسمان کہیں سے ٹوٹا پھوٹا یا وہی پلر کے بغیر بنایا تھا، بہت کمزور ہو گیا ہے، کبھی دنیا کے اوپر گرا جا رہا ہو، کچھ ایسا کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کس کا بنانا مشکل ہے زیادہ؟ اگر انسانی دماغ میں بتایا جائے کہ بھائی بغیر پلرز کی، بغیر کسی چیز کی چھت بنا، ابھی وہ سر پکڑے کھڑا ہوگا، اتنا مشکل کام بتا دیا. ہاں، اور پھر جو عام طور پہ گھر بنا، تو انسان بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ کچھ ویسے تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، صحیح، لیکن یہ ہم جیسے بیوقوفوں کے دماغوں میں چھوٹی بات ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا. دیکھو، رفع سمکہا فسواہا، رفع مانے اونچا ہوتا ہے، آسمان کی چھت بلند کی، سمکہا اس کی چھت کو، ہاں مانے اس کی طرف اشارہ ہے، رفع مانے اونچی بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو اونچا بنایا، فسواہا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا اسے. ایسا نہیں کہ کہیں سے کوئی ٹیڑھا میڑا ہو، آدھا آسمان نیچے جھک جاتا ہو، کہیں پر سے کچھ لوچ جھلک یا کہیں سے کچھ چھید بن گئے ہوں، یا کچھ بھی مشکل کچھ بھی ہے نہیں. سبحان اللہ، آج تک کچھ بھی نہیں ہے. تو اونچا بنایا اسے، ہمارے لیے چھت بنایا ہے، اور اسے ٹھیک ٹھاک بنایا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور کیا کیا؟ اغطش، اغطش کا آپ کے پاس ورڈ لکھا ہونا چاہیے، دیکھیں ورڈ ٹو ورڈ سے دیکھیں آپ لوگ. باقی ہم اپنے ورڈ کے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں، جو بھی آپ کو ایزی لگ رہا وہ آپ لوگ سزا لکھ اور سکتے ہیں. تاریخ کر دیا، تاریخ، تاریخ، اندھیرا سے ہے تاریخ، ہاں، تاریخ سے کر دی. اندھیرا. ویسے اغطشا اس کا روٹ ورڈ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ادھر روٹ ورڈ لکھا ہے؟ یس میم، یس پھر میم. سزا قین تو وائن شین، غین تو اور شین، شین. او، جی غین تو اور شین. جی. یہ ڈھانکنے سے جو اندھیرا ہو جاتا ہے اس سے اگر ریلیٹڈ ہے، خیر اندھیرے سے ریلیٹڈ ہے، اندھیرا کیا. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے. آپ بتائیے، آپ کو جب ریسٹ کرنا ہو تو ہم اندھیرا کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا. اگر رات میں بھی سورج نکلا رہتا تو کیا بنتا؟ وہی جن کے اے سی کے کمرے ہیں، موٹے موٹے پردے ہیں، وہ تو دن کو بھی رات بناتے اور 12-12 بجے تک سو لیتے ہیں. اور جن کے ایسے گھر ہیں یا چڑیاں شروع ہو جاتی ہیں بولنا، اگر رات نہیں ہو، اندھیرا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اندھیرے کو بنایا ہے تاکہ ہم آرام کریں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلہا اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے، اخرج دحاہا، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ بھئی رات اتنا اندھیرا چڑھنے کے بعد دیکھیں کبھی رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے جلدی سے صبح ہو جائے، اور پھر جب تھوڑا تھوڑا روشنی ہونا شروع ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ صبح ہو گئی، الحمدللہ لوگ آنے لگ گئے، الحمدللہ آوازیں آ رہی ہیں، چڑیا بول رہی ہے وغیرہ. تو اخرجہ پھر اس میں سے نکالا، کس کو؟ ضحاها. ضحا صبح کی روشنی کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ضحا؟
दुहाहा, उसकी रोशनी को निकाला। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने करी हमारे लिए। वल अर्द, और जमीन को क्या किया, बाद ज़ालिका दहाहा, उसके बाद जमीन को क्या किया, बिछा दिया। दहाहा एग्जैक्टली वर्ड आपके लिए होना चाहिए बिछा हुआ को ही कहते हैं। दहा, हा जो है वो उसका बिछाना है, उसने बिछाया उसे, दहा हा, उसे बिछाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन को ऐसा बनाया, आसमान को ऐसा बनाया हमारे लिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिसाल दी हुई, जमीन आसमान किसके सर पर नहीं होती, हर एक के लिए ही होती है। तो आप देखें हर एक के लिए बेहतरीन मिसाल है। कोई ऐसी मिसाल होती जो भाई कहते हैं भाई ये फल तो हमने देखे नहीं है, अल्लाह ताला इसकी मिसाल दे रहे हैं कुरान में, हमको तो पता ही नहीं चला। ऐसे जानवर की मिसाल, वो तो हमने कभी देखा ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है। तो जमीन आसमान तो हर एक के सर पर है, किसको नहीं समझ में आती है कुरान की ये बेहतरीन बातें, किसकी मिसाल ये पल्ले नहीं पड़ रही। बस वही जो खुद इससे मुंह मोड़े हुए है उसी, वरना कुरान बहुत आसान है। थोड़ा सा लिखना याद करना जो मुसीबत हम कहते हैं, हम लोगों ने देखे क्या क्या अलग अलग सब्जेक्ट सीख डाले बचपने से लेके, वो वाकई मुसीबतें थी। लेकिन उसको हम लोगों ने इतना टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि आज हम उस लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपसे किसी से बात कर लेगा, कोई और जबान सीखे हुए होता है। उर्दू में आप देखें स्पीड लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह जो उर्दू दान है, उर्दू वाले लोग थे, कभी उनकी रफ वो क्या ऐसा देखते हैं ना, वो उनकी तफसीर की किताब वो उस पर लिख रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, पता ही नहीं चलता है कौन सी लैंग्वेज लिखी है। फिर बाद में ध्यान दो कहते हैं वो मेरी फास्ट राइटिंग है, उर्दू की फास्ट राइटिंग है। और सुभान अल्लाह इतना फिर उस पर गौर करो, अच्छा ये मीम बनाया है आपने, अच्छा ये लिखा है, ये वो है। तो प्रैक्टिस होने की वजह से वो अपनी चीटियां बना के भी वो समझ जाते हैं कि मैंने क्या लिखा है। सुभान। तो हम भी सिर्फ दूर हैं कुरान से, आप इसके करीब हैं ना, तो आप इसके अंदर जाते जाएंगे। तो रोज इसको वक्त दें, इसको टाइम दे रोज। एक हमारे पड़ोसन थी, बड़ी आंटी थी, उन्हीं से हम इंस्पायर हुए थे और मदरसे जाना तभी हमने शुरू किया था। तो वो कुछ नहीं किया करती थी, कुरान को वक्त देने के लिए बेचारी गरीब थी, तो कोई मदरसा जाना उनके पॉसिबल नहीं था। तो बस किसी के साथ रह रही थी, कहीं से कोई तफसीर, एक एक जिल्द, वो भी 3-4 जिल्द की कोई तफसीर थी, एक उनके हाथ में आ गई थी, कहीं से किसी ने उनको दे दी थी, क्या क्या कहीं पड़ी मिल गई क्या था। तो खैर वो उसी में कुछ भी किया करती थी, बस बैठी थी देख। यहाँ तक कि ये भी देखा करती थी कि इस वर्ड में 3 जबर आए हैं, अच्छा दूसरी आयत वाले में भी 3 जबर आए हुए हैं, वाह कितना अच्छा कुरान है, फिर चौथी आयत में भी 3 जबर आए हुए, ये भी चीजें वो देखा करती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम इस सूरा में कितनी बार आया, लिख रही है, अल्लाह का नाम 10 बार आया है, फिर लिख रही है ये है वो है, ऐसी चीज, मतलब जो जो कर पाती थी, क्योंकि इतनी ही उनका हद थी ना, कोई उनके पास उस वक्त का वक्त इतना इजी नहीं था कि इंटरनेट होते कि वो कहीं से वो खोल लेती। तो जो वो कर पाती थी कुरान के साथ, थोड़ा मुझसे याद नहीं होता बेटा, देखो तुमको याद होता है कि, हमसे उन्होंने बहाने से याद करवाया कि मुझसे नहीं याद हो रहा है क्या, तुमको भी होता है क्या, किसी को भी नहीं होता है क्या याद, देखो तुमको हो रहा है क्या। उन्होंने सूरह याद की, उन्होंने कहा कि हाँ हो रहा है। तो उन्होंने पूछा जब तुम्हें होता है तो तुम करती क्यों नहीं। तुमने कहा आज तक कभी ध्यान ही नहीं गया कि इस तरह से ये चीज भी होना, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कुरान याद हो जाएगा। तो वो एक टर्न था मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि दीन से बिल्कुल खारिज थे, हाँ था थोड़ा बहुत, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में जैसा सब बिजी होते, टीचिंग कर रहे हैं और अब क्या पढ़ लें, कंप्यूटर सीख रहे हैं, अच्छा तो अब ये भी हो गया, अब क्या कर लें, अब तो चलो ये क्लास कर लेते हैं, ऐसी लाइफ थी। अब आया पहनना ये वो सारी चीजें थी, लेकिन दीन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने फिर उनसे पूछा आपको बुक चाहिए तो और ला दूं, लेकिन मुझे अकेले पढ़ने नहीं आ रहा था। खैर वो थोड़े दिनों में वहां से चली गई, हम लोग भी वहां से चले गए, तो कुछ ही दिन उनके साथ साथ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तरफ से देखें कैसी छोटी छोटी निशानियां होती हैं। तो ये एक बहुत, आज भी हम याद करते हैं ना, तो पहले हम कहते थे पता नहीं क्या करती हैं ये, तो आज हम देखते हैं कि वो अपनी इस्तिताअत के हिसाब से काम किया करते थे कुरान पर, और अल्लाह ने उन्हें उसी तरह से नवाजा होगा। अल्लाह ताला उनसे पूरी डिमांड नहीं करेंगे कि आपने ये क्यों नहीं करा। आप वो कुरान के साथ मोहब्बत लगाती थी और वो लगे रहती थी, इतना ही उनके लिए काफी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता करे। अगर हयात है वो, उनके लिए अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, हर मुसलमान के लिए अल्लाह ताला आसानियां फरमाए और जन्नत में उनसे भी आला मकाम मिले। करना यही है कि कुरान के साथ दिल लगा के रखें।
تو بچوں کو محبت دکھائیں، آؤ بچوں ہم لوگ دیکھیں گے یہ دیکھو کیسے لکھا ہوا ہے، یا آپ کے قرآن میں کیسا ہے، ایسے کچھ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے نا ایسے کام، اسی لیے تو بچے کھولتے ہیں اور پھر کیا مما کب رکھنا ہے یہ وہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کچھ بھی کریں، آپ کو جو آتا ہے وہ کریں بچوں کے ساتھ، لیکن قرآن کو ٹائم دیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو، بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی توفیق۔ یہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت محنتوں سے گھسیٹ کے بچوں کو ایک دن بٹھاؤ، پھر 2 دن کی پھر چھٹی، پھر تیسرے دن زبردستی، ارے بچوں یہ شروع کیا تھا نا آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ آئے ہوئے، پھر وہ نہیں سن رہے، ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی آج جنت جو ہے وہ ایسے ہی دیکھا جائے تو بہت آسان ہے، لیکن کرنے پر آئے تو بہت ساری چھوٹی چیزوں کو جب ماننا پڑتا ہے نا، جب انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ رہنے دیتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چھوڑنے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والوں کے لیے متمردین یعنی مرتد یا دین سے سرکش جیسا لکھا گیا آگے، سرکش لوگوں کے لیے نشانیاں عبرت بنا دیا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ ہے۔ اوکے، جو ابھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنا دیا، اور اس کے علاوہ جو اسے وہاں ملے گا وہ الگ ہے۔ اچھا، ایک بڑی یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ فرعون ڈوب رہا تھا نا پانی میں، سمندر میں، وہ بھاگ کے سب چلے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام جو ان کو وہ بندی بنائے ہوئے تھا فرعون، ان کو لے کے نکل گیا تھا اللہ کے حکم سے، نکل گئے تھے اللہ کے حکم سے، اور بھاگتے گئے تو وہ فرعون نے پیچھا کیا تھا اپنا لشکر لے کے کہ کہاں بھاگ کے جائیں گے، دوڑایا تھا اس نے، تو بھاگتے بھاگتے پھر سمندر آ گیا سامنے، پھر ان لوگ پریشان ہوئے، اب تو پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، پکڑ لیں گے، آگے سمندر ہے، یا تو ہم لوگ کو ڈوب جانا ہے یا اس کے ہاتھوں مر جانا ہے فرعون کے ہاتھ۔ پھر اللہ نے اپنی حکم دیا، اور وہی آئی اور لاٹھی مارنے کا حکم دیا۔ لاٹھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جب سمندر پہ کری تو وہ راستہ کھل گیا نا، معلوم ہے ہم سبھی کو، اور اس میں سے یہ اپنا لشکر لے کے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون لوگ اس میں سے گزرنا چاہا، پھر سے سمندر بند ہو گیا، جیسا تھا ویسا ہو، تو یہ لوگ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس وقت یہ فرعون جو ہے توبہ کر لے، اور اس کے بہت ستایا تھا، اس نے بہت ستایا تھا، یہاں تک کہ ان کے بھی دل میں ایسا تھا کہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اتنا ستایا تھا فرعون نے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں یہ اس وقت توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اتنے توبہ قبول کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، کہیں اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے اور اس کو سزا نہ دے۔ اتنے لوگوں کا اس نے کیا 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 کرا ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو جب جن کو بندی بنایا تھا بنی اسرائیل، ان کی اولادیں پیدا ہوتی تھی تو ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو مار دیتا تھا۔ ایسے کام بھی تھے، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ ظلم تھے الگ الگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اس کو سزا مل جائے اب، تو کیونکہ وہ ایسے ہی کرتا تھا فرعون نا، کہ جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو جھوٹے اس کے اوپر آ جاتا تھا کہ ہاں ایسا ایسا کر لو تو میں اگر بچ گیا، ہم لوگوں کا صحیح ہو گیا تو میں مان لیا گا، پھر نہیں لاتا تھا، مکر جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں عذاب میں اسے پکڑا، اور ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ان کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ ہاں، یہ ابھی کیوں یہ ساری باتیں پھر نازل ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے تسلی تھی کہ دیکھیں اتنی 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 پریشانی ہوئی تھی ان کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اسے پکڑ لیا اور سزا دی اسے، اور کافروں کے لیے وارننگ تھی کہ دیکھ لو فرعون جیسے اپنے آپ کو رب کہنے والے کے بھی کا بھی انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ بھیج کر کے اس طرح کا اسے سزا دلوائی، ایسا ایسا ہے۔ تو کفار کے لیے اس میں تنبیہ تھی۔ کہ اگر انہوں نے
گزشتہ لوگوں کے واقعے سے عبرت نہ پکڑی. گزشتہ گزرے ہوئے پچھلے یہ لوگ ہیں، ان کے قصوں سے، ان کے جو یہ ہیں، اس سے عبرت نہ حاصل کی، اس سے انہوں نے سیکھ نہ لی، تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہی ہو سکتا ہے. دوسروں کفار یہ وہ کے بجائے ہم اپنے پر رکھ کے دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اس کو پکڑ سکتے ہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگ نافرمانیاں کرنے والے کیسے کیا سوچ کے نافرمانیاں کرتے ہیں. اور یہ کیا پکڑ نہیں آئے گی؟ آئے گی، آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے آج بھی، ہمیشہ ہمیشہ. پھر اس کے بعد، کیا تمہارا دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے؟ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے. اب مکہ کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. مقصد زجر و توبیخ ہے، یعنی ڈانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتے ہیں. یہ ساری عجیب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، عجیب سے مطلب ہوتا ہے انوکھی. یہ سورج چاند یہ سارے کیسے ہیں؟ وہاں کوئی ٹنگے ہوئے ہیں، وہاں کوئی بندھے ہوئے ہیں. ہاں تھوڑی دیر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، ان کے لیے تمہارے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پہلی بار کوئی کام کرنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہاں ہم لوگ کر چکے ہیں. ہم لوگ بھی اسے آگے کرتے ہیں، بھائی یہ تم تو جا چکی ہو نا، تم کو معلوم ہونا چاہیے تھوڑا بہت راستہ اندازہ تو تم دیکھو، تم بتاؤ کہاں کہ تم دوبارہ جا رہی ہو، یا تم ہی پکار دو، تم ایک دفعہ پکار چکی ہے، تم دوبارہ. تو دوبارہ والے کو آسانی ہوتی ہے، اس لیے سبھی کو معلوم. تو دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار بھی کوئی مشکل نہیں تھی، نہ دوبارہ نہ تیبارہ، کوئی اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ رفع عصم کہا فسواہا، اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا. سمک بمعنی چھت، ایسے سمک مچھلی، وہ سم کہا ہے، وہ سما کا ہوتا ہے. چلو بمعنی چھت کے ہے. فسواہا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا. اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے سے مطلب ہے اسے ایسی شکل و صورت میں ڈالنا ہے جس میں کوئی تفاوت، یعنی کوئی کجی کمی، تفاوت، ٹیڑھ پنا، شگاف، کوئی چھید سراغ، کوئی خلل باقی نہ رہے، کوئی اس میں کمی باقی نہ رہے. یہ ہے اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا. اغطش اللیل واخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا. اغطشا ڈھانپنا ہے. جیسے کہ دیکھیں میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ غشیہ، لیکن وہ غش اور غشا یہ غین قا اور شین ہے، تب بھی اس کی میننگ ڈھانپنا ہے. پتہ نہیں کیوں میں کسی ورڈ سے ریزمبل ہو رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی اس کی میننگ بھی ڈھانپنا ہے جس کے اندھیرا کے نکل آتے. اظلمہ کے تاریک، ویسے ظلم مانے اندھیرا ہوتا ہے، ظلم لام میم، ظلم جو ہے، جو ہم لوگ عام طور پہ ظلم کہتے ہیں، ایکچولی وہ روشن نہیں ہوتا ہے. وہ کسی کے ساتھ ہم کوئی روشنی کے علاوہ کام کریں نا، تو وہ تب وہ ظلم ہوتا ہے. تو اظلمہ تاریک والا ہے میننگ ہے، تو اسی کی جگہ پر یہ ڈھانکنے کی وجہ سے ہی اندھیرے سے مراد آیا ہوا. اخرجہ نکالا بمعنی اب روزہ ظاہر کرنا سے ہے. نکالنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر سے دن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا. اور نہارہا کی جگہ ضحاہا آیا ہے. نہار مانے دن ہوتا ہے، اس کے دن کو نکالا کے بجائے ضحاہا، یعنی اس کے دھوپ کو نکالا، دھوپ کے وقت کو نکال دیا. ضحا پہلی دھوپ کو کہا جاتا ہے نا، تو روشنی، اس لیے اس طرح سے. تو کیا کیا مطلب کس سے مراد ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا. چاشت کا وقت سب سے اچھا اور عمدہ ہے، مطلب ہے کہ رات کو تاریک اور دن کو سورج کے ذریعے سے روشن بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ.
والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. خلق پیدائش اور چیز ہے، اور دہو ہموار کرنا یا بچھانا اور پھیلانا اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کو یہاں پہ دیکھیں، اور زمین کی پیدائش کی ایسا بھی ہو سکتا تھا نا، آسمان کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایسا لکھا ہوتا ہے کہ اس کو بچھانا، تو دحو ورڈ آیا ہوتا ہے، ہموار کیا، یعنی کہ اس کو ہمارے رہنے لائق بھی بنایا. کوئی ایک وہ ہے ساتھ میں نا کہ بگ بینگ ہے، وہ اس کو بڑا دھماکہ ہوا تھا، تب جا کے زمین جو ہے وہ ایسی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. خیر اللہ نے جیسا چاہا اس کو ہمارے لیے ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے، تب یہ بن کر آئی تھی. آپ لوگوں نے ہوم ورک کہاں تک کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 12 تک کیا ہوا تھا، ہمیں یاد ہے. چلیے پھر 12 سے یہاں تک کا پارٹ لے لیں گے اس بار. وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے اس کا پانی نکالا. اخرجا منہا، زمین سے، ہا جو ہے وہ زمین کی طرف اشارہ، ماءها اس کا پانی، ومرعاها، مرعا چارے کو کہتے ہیں، اور اس کا چارہ نکالا. ابا بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، تو وہ چارہ آیا ہوگا، تو اس کا چارہ نکالا. اس میں اب وہ جانور کا کھانا تھا، اب یہ اس میں سبھی کا آ سکتا ہے، اس طرح سے ڈفرینس تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. تو فی الحال چارہ لکھیں کہ اس کا چارہ نکالا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنا کے دیا کہ پہاڑوں سے اس کو مضبوطی دیا. اور ساہا گاڑنے سے ہے، مضبوط گاڑ دیے پہاڑ کو، ورنہ اگر پہاڑ نہ ہو تو زلزلے زیادہ ہیں. اب دیکھیں جب بھی زیادہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بنا لیا جاتا ہے اور ایسا ہو رہا تو زلزلے آنا پھر عام طور پر زمین ہلنے ڈلنے لگتی ہے. پھر زمین کو بیلنس دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے گئے. سبحان اللہ. متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کے لیے ہیں. تو ہمارے زمین سے پانی آنا تو ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں، ہمارے جانور بھی اس میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمارے اور ہمارے جانوروں کے لیے فائدے کا ہے. یہاں پر رکیں گے. اس کے بعد سے زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، یہ تھوڑا سا جو ان کی ڈیٹیل آئی ہوئی اس کو پڑھ لیں گے. بس زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، فرمان الہی ہے. دیکھیں قرآن کی اتنی بڑی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. خیر یہ چیزیں ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں کرتی، اللہ نے ہی ساری چیزیں بنائی، لیکن ہاں معلومات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا تو یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. بس اس کے اوپر بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں، جو ہے بلیک کلیئر اتنا اس پر ایمان ہے. آپ کہہ دیجئے کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ تو جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھی اور اس میں غذاؤں کا ٹھیک اندازہ رکھا. یہ کام 4 دنوں میں ہوا. پوچھنے والوں کے لیے ٹھیک جواب ہو گیا، یعنی کہ جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب بنی کیا ہے، ان کے لیے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ٹوٹل کام جو ہے وہ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے جو کروایا، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا کیا 4 دنوں میں اتنا کام ہوا. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ تو پہلے پتہ چلا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ کر لیا، پھر آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ وہ دھواں تھا بس. تب اللہ تعالیٰ نے اسے اور زمین سے کہا تم دونوں
خوشی یا نہ خوشی سے آؤ تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کے اوپر رہنے کے لیے یا جس طرح سے ان کو آرڈر دیا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری مرضی ہو چاہے نہ مرضی ہو تمہیں ایسے ہی کرنا ہوگا، تو چاہے خوشی سے آؤ چاہے. تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے لیے خوشی خوشی آتے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ختم ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جو ہے نا کان لگائے بیٹھے ہیں واضح ربیہ بحقت، وہ والی آیتیں کان لگائے بیٹھے ہیں. تو زمین اور آسمان بھی اللہ کی زندہ مخلوق ٹائپ آپ دیکھیں باتیں ہوئی بھی ہیں ان سے، تو پہلے زمین بنی ہوئی بات نہیں ہے. تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے. کہاں تک ہم لوگ کا ہوا ہے، کہاں پہ رکے ہیں؟ آیت نمبر 33. ترنم آپ عظما کو بتا دے گا چاہے تو، یا ابھی میسج کر دیا آیت نمبر 33 تک ہوا. اوکے اور بھی جو کوئی میسج کرتے ہیں وہ لوگ کر دیں، رجدہ ہیں وغیرہ جو لوگ. لیکن نیکسٹ کلاس میں ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آج کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. چلے ہو سکتا ہے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت بعد میں آئے. تھوڑا سا 2-4 منٹ ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں پر تھے، کیا چل رہا تھا. یہ بھی اسٹارٹنگ سے کھل رہی ہے، جب پیجز وہیں سے کھل جاتے ہیں نا تب بھی یاد آ جاتا ہے کہاں پر تھے. جی پیج نمبر بتائیے اس میں. آواز کافی بریک ہو رہی ہے جو بھی بول رہے ہیں. 51. یہ ایکسرسائز ہو گئے ہیں سارے. نو آپ میم لوگوں کو ابھی جب تھی. آپ لوگوں کو جب چیپٹر پڑھایا جائے تو اس کے ساتھ کے ایکسرسائز جو ہے وہ کر لیا کریں. یہ لیسن 6 تو حاضی ہی تو شروع کر لیا تھا فیمیل کا ہم لوگوں نے، مذکر سے مؤنث بنانا یہ بھی دیکھ لیا تھا. اور اگر میل کے ساتھ ڈائریکٹ لکھا ہوتا ہے تو اس کا آگے گولتا لگا دیں گے تو جاندار چیزیں جو ہیں وہ ساری میل فیمیل بن جاتی ہیں. لیکن کتاب کا کتاب فیمیل جو ہے وہ کتابہ تابر بوتا لگا کے ایسا کچھ بھی کوئی ورڈ نہیں ہوتا. تو ایسا ہے. صفات اور انسان کے نام یہ سارے چیزیں جو ہیں انسان عاقل چیزیں جو ہیں وہ اور صفاتیں یہ مؤنث تا بولتا لگانے سے زیادہ تر بن جاتی ہیں. تو چلیں یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہاں تک اس کی ٹرانسلیشن لکھا ہوا آپ نے. لمن ہادی یہ کس کی ہے؟ ہادی لخالد، یہ خالد کی ہے. الدراج ہے تو انس ان ہادی، کیا یہ انس کی گاڑی ہے، انس کی سائیکل ہے؟ لا ہادی دراجہ تو عمار، یہ سب پڑھ چکے تھے، لکھا ہوگا نہیں لکھا جنہوں نے ابھی لکھ لیں. نہیں یہ عمار کی گاڑی ہے، عمار کی سائیکل ہے. ہادی جدیدہ اگر میل ہوتا تو جدید کہتے، صحیح آپ لوگوں نے اس سے پہلے بتایا تھا. ودراجۃ انس قدیمہ، اگر دیکھیں لکھا ہے کہ انس کی دراجہ جو ہے یعنی کہ سائیکل وہ پرانی ہے. اگر آپ کو کہنا ہو انس کا گھر پرانا ہے تو آپ کیسے کہیں گی؟ وا دراجتوں کی جگہ پہ گھر کو لائیے. کیا ورڈ ہے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت. ہاں وبیتو یہ مضاف ہے، یہ بیتن نہیں ہوگا. ہاں انس کا گھر بتائیے کیا بنے گا؟ بیتو. بیتو ہم انس قدیمتن قدیمتو. اوکے یہ آپ نے کہا بیتو، پھر اس کے بعد میں یہ ایک پیش آیا کیونکہ یہ مضاف ہے. پھر انسن میں تنوین آ گیا، مضاف الیہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں
ہاں تن اس کے ساتھ کیا لگا دیں؟ تن لگا دیں. کیوں؟ یہ گھر جو ہے وہ مؤنث ہے، یہ لگانا مذکر پڑے گا. ہے، مذکر نہیں مذکر ہے، مذکر مذکر ہے. مذکر ہے. کیا لکھیں گے یہاں؟ قدیمۃ قدیم پھر بھی کیا لگائیں گے؟ قدیمتو ہی لکھیں گے. جی قدیم قدیم ہوگا. قدیم. بارک اللہ فیک. ٹھیک، قدیم کیونکہ بیت ہے، بیت جو ہے وہ گھر ہے، مذکر ہے، تو گھر کے لیے آپ بتا رہی ہیں تو قدیمہ نہیں کہیں گی. گھر پرانی ہوتی نہیں ہے، پرانا ہوتا ہے، گھر پرانا ہو گیا ہے، ہو گئی نہیں ہے. صحیح. لیکن سائیکل ہوتی ہے تو سائیکل نہیں ہوتی ہے. سائیکل نیا ہوتا ہے کہ سائیکل نہیں ہوتی ہے؟ اپنے پاس بھی نہیں ہوتی ہے نا، تو ہمیں مؤنث میں ہی بات کرنا پڑتا. یہ فرق تھا. تو قدیمہ اور جدیدہ. قدیمہ آپ نے تا مربوطہ کے ساتھ آپ کیوں بات کر رہی ہیں؟ کیونکہ دراجتو ہے، وہاں پر بھی تا تھا، یہ بھی مؤنث تھا، اور یہ بھی آپ مؤنث بات کر رہی تھی. ٹھیک. ہادی ساعۃ علی، یہ گھڑی، ساعہ مانے گھڑی ہوتا ہے، یہ گھڑی علی کی ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ چابی علی کی ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ چابی کو کیا کہتے ہیں؟ مفتاح ہاں بتائیے. یہ چابی علی کی ہے، کیا کہیں گی؟ چابی حاضی مفتاح حاضی مفتاح علی ہادی ہی مؤنث کا اشارہ ہے. تو گھڑی بھی تو مؤنث ہوتی ہے میم. تو اس لیے چابی اب بھی ہم آپ سے مؤنث ہی ہے. بنوا رہے ہیں نا مفتاح. مؤنث ہی ہے. مفتاح بنا رہی ہیں آپ. چلیں مفتاح نہیں، ہم نے مفتوح. چلیں آپ بنائیے. مذکر بنانا ہے. کوئی ورڈ لائیے مذکر. سریر، یہ بیڈ علی کا ہے، بتائیے. ہاذا صحیح. آدھا سریر میل ہو جائے گا. سریر علیون سریر علی علی ہوگا پھر. علی علی ہے علیون نہیں، علیون مضاف نہیں ہے. علی علین علی کا بیڈ کہنا ہے آپ کو. اللہ کی کتاب کہنا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ کتاب اللہ. صحیح. علیین علیین ہوگا. علی یہ کہتی ہیں آپ نا، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف نہیں ہے، اس لیے آپ کو سریر علی ہو جائے گا. ہاذا سریر علی. یہاں پر بھی تنوین کے نیچے، اگر شدہ کے نیچے لگا ہوتا ہے تو وہ زیر ہوتے ہیں. اوکے، یہ شدہ کے نیچے لگا ہے، یہاں پر بھی زیر ہی لکھا ہوا ہے، یہ مجرور لکھا ہوا ہے. اوکے. یہ جمیلۃ جداً، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے. آپ کو کہنا ہے بیڈ کے بارے میں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں. آپ نے کہا ھذا سریر علی. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت بیڈ ہے. ہاں بتائیں، جلدی جلدی بدلیں. کہاں پر میل ہے؟ اس کو فیمیل کر دیں. فیمیل کو. ہیا کا کیا ہو جائے گا؟ ہوا 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 جمیل ہوا ہوا جمیل جدن صحیح. جد جمیل جدن ہی رہے گا. جدن صحیح. ہوا جمیل ہیا جدا. ہوا جمیل جدن. ہوا ہوا جمیل جمیل جدن. یہ کہیں جدن میں نے ویری ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. ویری بہت خوبصورت ہے. تو جمیلہ کا جمیل ہو گیا. چلو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو. جی میم. چلیں. هذه ملعقة وهذه قدر. قدر کے لیے بھی هذه ہی آیا ہے، میم قدر جبکہ مطلب پتیلی. اور ملعقہ مانے چمچ. آپ دیکھیں اینڈ میں چمچ. ورڈ کی میننگ ہوتی ہے، تو اپنے حساب سے آپ لوگ گرامر کا نہیں آ رہا ہوتا ہے تو جو جتنے ایکسرسائز جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ لوگ اس کی ٹرانسلیشن لکھ کے بھیجیے گا. ٹھیک ہے. اوکے، ٹائم ہو گیا ہے تو بند کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.